یہ دروازوں سے ذرا سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، ان پہ زور نہیں على لگا. عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. صدر اجلاس، اکابر علماء کرام، جامعہ سراج العلوم کے محتمم، قابل صد احترام اساتذہ کرام، طلباء عزیز اور اس مجلس میں شریک برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں جن کے اعزاز میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے، تکمیل ختم بخاری، آج آپ کے ادارے کے محتمم، آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے والدین جس مسرت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو جو امانت آج سونپی جا رہی ہے، یقیناً یہ جہاں اعزاز کی بات ہے وہاں پر آپ کے کندھوں پر جو بوجھ آن پڑا ہے، میں تہ دل سے آپ طلباء کے لیے اور جہاں آپ کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں، یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام، ان سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت صحابہ کرام کے ذریعے اور پھر امت کے کبار علماء کے ذریعے اور اپنے اساتذہ کرام کے ذریعے جو امانتیں آج آپ کے سپرد ہوئی اور ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان امانتوں کی اور ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ہم جس ادارے کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں اس کا نام ہے دارالعلوم دیوبند، اور جس کی بنیاد حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے رکھی تھی۔ ان کی اس امانت کو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے اپنے مایہ ناز شاگردوں کے حوالے کیا۔ ان کی اس امانت کو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے آگے بڑھایا، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے آگے بڑھایا، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے آگے بڑھایا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے آگے بڑھایا، اور ان کی اس امانت کو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے آگے بڑھایا، حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ نے آگے بڑھایا، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ نے آگے بڑھایا، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے آگے بڑھایا، حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ نے آگے بڑھایا، اور ان کی اس امانت کے علم بردار آج آپ کی اور ہماری قیادت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ان کے رفقا ہیں جن کے معیت میں آج ان کی امانت اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، شہزادہ جمعیت حضرت مفتی حسن محمود صاحب، نعرہ تکبیر! مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب۔ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جب دارالعلوم کی بنیاد رکھ رہے تھے اور انہوں نے دارالعلوم کا نصب العین متعین کر دیا کہ اس خطے کے علماء اس خطے کے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کریں گے، ان کے عقیدے کا تحفظ کریں گے، ان کے نظریے کا تحفظ کریں گے، اور ان کے پیروکاروں نے اس امانت کو جس جذبے کے ساتھ آگے بڑھایا، اور پھر اللہ نے ان کو
जिस तरह सरफराज और सरबुलंद किया, अल्लाह ताला हमें उनकी इस अमानत को इसी शान और शौकत के साथ आने वाली नस्लों में मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए। आपने इस खित्ते के और इस मुल्क के मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना है अपने इन उलूम के ज़रिए जो आज आप मुकम्मल कर रहे हैं। मदारिस को ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ये अंग्रेज़ दौर में नहीं हो सका। जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, जो इस्लाम का सबसे बड़ा खिलाफ, वो खुद मौजूद था और हमारे अकाबिर ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। आज भी दो कुव्वतें मैदान अमल में मौजूद हैं। एक वो कुव्वत है जो गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम और इब्ने गुलाम है, और एक वो कुव्वत है जो मुजाहिद इब्ने मुजाहिद, मुजाहिद इब्ने मुजाहिद, मुजाहिद इब्ने मुजाहिद। डॉलर आते हैं, पैसा आता है, और उन मालिकों को भी पता है कि ये हमारे जो गुलाम हैं ये चोर हैं, और हमारे दिए हुए पैसे में हमें वो नताइज नहीं दिला सकते, और न इंशाअल्लाह वो नताइज इनको हासिल होंगे, क्योंकि हमारे अकाबिर ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद इखलास और लिल्लाहियत की बुनियाद पर रखी थी। और उलमा फरमाते हैं कि जिस काम की बुनियाद इखलास पर हो, लिल्लाहियत पर हो, उसको तक़वियत मिलती है, ख़त्म नहीं किया जा सकता उसको। और ये दारुल उलूम के अकाबिरीन का इखलास है कि आज मानसेरा के इस जगह पर भी हम दारुल उलूम देवबंद के खैर से मुसलमानों को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। और मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि मेरी ख्वाहिश है कि दारुल उलूम देवबंद का हर फैज़ याफ्ता अंग्रेज के महल में शिकाफ कर दे और दुनिया में हर साम्राज्य के खिलाफ जदोजहद करे। सो उनकी दुआ कबूल है, और इंशाअल्लाह उनके पैरोकार और उनके इन अमानतों के अमीन विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान और जमीयत उलमाए इस्लाम उनके इस अमानत को इसी शान और शौकत के साथ आगे बढ़ाती चली जाएगी। हम वो लोग नहीं हैं, और वो एक मखसूस ग्रोह है जो हर हुकूमत में हुक्मरानों के गुण गाते हैं, लेकिन विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान और जमीयत उलमाए इस्लाम ये हमारे अकाबिर की अमानत है, और ये मदारिस के किले हैं, और जमीयत उलमाए इस्लाम इस किले की मुहाफिज जमात है। आज भी जब उलमाए किराम अपनी नजरियात की बात करते हैं और अपने नजरियात को आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाने की बात करते हैं और इसी निजाम के अंदर रहते हुए जदोजहद कर रहे हैं, तो उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जाती है। सियासी महाज पर भी मुझे याद है जब 2002 के इंतखाबात हो रहे थे और हजरत मौलाना सैयद गुलाम नबी शाह साहब के इंतखाबी मुहिम में कायद मिल्लत इस्लामिया यहाँ तशरीफ लाए थे, मैं भी उस सफर में उनके साथ था। उनकी जीती हुई सीट को उनसे छीना गया, हमने बर्दाश्त किया। 2008 में जमीयत उलमाए इस्लाम की जीती हुई नशिस्तों को हमसे छीना गया। 2013 में हमारे इंतखाबात में कामयाब नशिस्तों को हमसे छीना गया। 2018 में जमीयत उलमाए इस्लाम के उस सियासी सफर के सामने बंद बांधे गए और फिर जदोजहद हुई। जदोजहद के जरिए वो कुव्वतें जो सर नहीं उठा सकती थी, उन्होंने भी आपकी क़यादत पर एतमाद किया और जदोजहद की कि हम मुल्क के अंदर आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करेंगे। एतमाद भी था और जमीयत उलमाए इस्लाम के क़यादत ने और जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों ने अपनी उस जदोजहद को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन फिर आपने मुशाहिदा किया कि 2024 के अंदर पाकिस्तान में एक बार फिर हाइब्रिड निज़ाम कौम के सामने पेश कर दिया गया। उनका एजेंडा क्या है?
یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے اندر آئین میں اسلامی دفعات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے اندر سیکولر آئین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے سیکولر اور لبرل طبقے کو حکومتیں دے دی جاتی ہیں, اقتدار کے ایوانوں میں بٹھا دیا جاتا ہے اور تاثر یہ قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کے قوم کے یہ نمائندے 2/3 اکثریت کے ذریعے جو چاہیں کریں اور ان کو اختیار ہے. لیکن یہ بھی پھر اللہ کی تقسیم ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو اس قوم کے اسلامی تشخص کی ترجمان ہے, جو اس قوم کے اسلامی تحفظ کی اسلامی تہذیب کے محافظ ہیں, وہ بھی میدان عمل میں اپنی اپنی اسمبلیاں لگائے ہوئے ہیں. آج اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی اور ان کے حکمران بخدا آپ تو بہت خود مختار ہیں, ان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں کہ وہ دن شروع ہونے کے بعد کس سے ملاقات کر سکتے ہیں اور کس سے نہیں. آج ایک جماعت اپنی قیادت جو جیل میں ہے اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور ملاقات مانگ رہی ہے. میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی قیادت تو جیل میں ہے اور آپ کو اس سے نہیں ملنے دیا جا رہا. یہاں تو ملک کے وزیر اعظم کی یہ حالت ہے کہ جو فہرست اس کے میز پہ جاتی ہے اس کو بھی صرف انہی لوگوں سے ملنے کا اختیار ہے. نہ آپ اپنی مرضی سے کسی سے مل سکتے ہیں, نہ ملک کا وزیر اعظم اپنی مرضی سے کسی سے مل سکتا ہے. ہم ایسے اقتدار کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. سیاست کریں گے تو اسلامی اصولوں کے مطابق. ملک کو آئین نہیں دیا گیا, لیکن 1951 میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ 22 نکات دے دیے اور بنیادی اصول اور آئین بنانے کے لیے اساس مہیا کر دی کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہوگا. قرآن و سنت کے خلاف پاکستان میں کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. اور اسی 22 نکات کو بنیاد بنا کر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے متفقہ آئین کو پاکستان کا اسلامی آئین بھی بنایا. متفقہ آئین پر تو دیگر جماعتیں کہہ سکتی ہیں, پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ پاکستان کو متفقہ آئین ذوالفقار علی بھٹو نے دیا, لیکن اسلامی آئین کا دعویٰ وہ اپنے عمل سے بھی غلط ثابت کر رہے ہیں. کبھی قانون سازی کرتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر نکاح نہیں ہوگا, اس پر سزا ہوگی. کبھی کہتے ہیں 18 سال سے کم عمر سے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکے گا. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اس اسلام کا دعویٰ ذوالفقار علی بھٹو کر سکتا ہے جو ہر عمر میں اسلام قبول کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ آپ کو تو 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کی پڑی ہوئی ہے. یہ تو شریعت میں ترامیم کر رہے ہیں اور ہم اس میدان میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور اس میدان میں ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری سیاست کارخانے کے لیے نہیں ہے, جاگیر کے لیے نہیں ہے, سرمایہ کے لیے نہیں ہے. ہماری سیاست پاکستان کے اندر اس اسلامی آئین کے لیے ہے جس کی بنیاد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے رکھی. ہم نے ان کے ساتھ آج اس مجلس میں تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم آپ کی اس امانت کا تحفظ کریں گے. آج ہم عہد کرتے ہیں حضرت مولانا عبد الحق رحمہ اللہ سے کہ آپ کے مدرسے کی بھی حفاظت ہوگی, آپ کی سیاست کی بھی حفاظت ہوگی اور آپ کی جمعیت کی بھی حفاظت ہوگی. آج کچھ علماء کرام آپ کو وفاق المدارس اور جمعیت علماء پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے علمی مقام پر میں گفتگو نہیں کروں گا, ہمارے لیے قابل احترام ہے اور میرے لیے
واقعی قابل احترام ہے، لیکن میں اختلاف کرتا ہوں. یا تو وہ 2021 میں جب عمران خان کے سامنے بیٹھ کر اس کی تعریفیں کر رہے تھے تب سچے تھے، اور یا آج کی حکمرانوں کی تعریفیں کر کے آج سچے ہیں. جب آپ مجبور ہیں، ہمیں آپ کی مجبوری تسلیم ہے. ہم اپنے اکابر کی اس امانت کی حفاظت اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکیں گے، ہم اس امانت کو کسی اور کے حوالے کر دیں گے، لیکن یہ زبان جھوٹ نہیں بولے گی. شرمندہ نہ کرو اپنے اس طبقے کو. پاکستان کے عوام اسلام پسند ہیں، پاکستان کے عوام اسلام چاہتے ہیں، اور اسی لیے حکمرانوں، جب تمہیں سیاسی محاذ پر جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہی اسلام پسند تمہارے اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں. دیانت ان کے دل میں ہے، ان کے دل و دماغ اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا طرز عمل جدوجہد کے بعد جس سوداگری کے اوپر اترتا ہے. میں اس بات کا اظہار آپ کے سامنے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وقت قریب ہے کہ جب حکمران پھر ہماری طرف کھڑے ہوں گے، بہت قریب ہے. اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ پھر ان کے متبادل کسی اور کو لایا جائے گا. میں نے پچھلی اسمبلی میں ان کو کہا تھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. اور مجھے نظر آ رہا ہے تم لوگوں نے جو شریعت کے ساتھ کیا، جو اسلام کے ساتھ کیا، اور جو کر رہے ہو، انشاءاللہ العزیز اس کا بھی ہم حساب لیں گے. اور آئین میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی قانون سازی ہوگی تو وہ غیر مؤثر تصور کی جائے گی. آج بھی آئینی قوانین میں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں، لیکن قربان جاؤں اس ملک کے مسلمان پر کہ وہ آئینی قوانین کے لیے شریعت کی طرف رجوع کرتے ہیں، پاکستان کی عدالت کی طرف رجوع نہیں کرتے. یہ تمہارا اسلام ہے، یہ تمہاری جمہوریت ہے کہ الیکشنوں میں جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کو شہید کرو. سیاسی محاذ پر اگر کوئی آئین اور قانون کے مطابق جدوجہد کر رہا ہے تو تم اس کو شہید کرو، اس کے جلسوں پر بمباری کرو، اس کے لیے مشکلات پیدا کرو. ہمیں 2013 کا بھی الیکشن یاد ہے، 2018 کا بھی یاد ہے، اور 2024 کا بھی یاد ہے. سوابی میں قائد جمعیت پر حملہ ہوا، کتنے کارکن اس حملے میں جمعیت علماء اسلام کے شہید ہوئے. چارسدہ میں حملہ ہوا، کتنے کارکن اس میں شہید ہوئے. حضرت مولانا حسن جان رحمہ اللہ جو میرے والد صاحب کے استاد تھے ان کو شہید کیا گیا. حضرت مولانا نور محمد رحمہ اللہ جو میرے دادا جان کے شاگرد تھے شہید کیا گیا. حضرت مولانا معراج الدین صاحب کو شہید کیا گیا. حضرت مفتی نظام الدین شاہ مزئی رحمہ اللہ کو شہید کیا گیا. حضرت مولانا مفتی جمیل خان صاحب کو شہید کیا گیا. اور اس میں اکثریت جمعیت علماء اسلام کے شہداء کی وہ ہے جو آپ کے پارلیمنٹ کے اراکین تھے، جو اس آئین اور قانون کے مطابق سیاسی محاذ پر جدوجہد کر رہے تھے، نظریے کی جدوجہد کر رہے تھے، اقتدار کی جدوجہد نہیں کر رہے تھے. ہم قوم کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے شرعی نظام لائیں گے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہمیں 2/3 اکثریت ملی، خیبر پختونخوا میں ہم نے شریعت بل پاس کیا. آج ایک طبقہ ہے جو علماء کرام پر الزامات لگا رہا ہے کہ اسلام کے لیے علماء کرام نے کیا کیا. تو ہم سیاسی محاذ پر قوم کا اعتماد لے سکتے ہیں، اس اعتماد کے بعد ان کے منشا اور خواہش کے مطابق قانون سازی کر سکتے ہیں. تو ہم نے وہ قانون سازی کی، پارلیمنٹ کے راستے سے کی، 2/3 اکثریت سے کی، لیکن ایک جرنیل کو وہ قانون سازی پسند نہیں آئی اور وہ عدالت گیا اور ایک جج نے اس قانون سازی کو اڑا دیا. اور پھر معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سیاست کے معنی ہی تمہیں سمجھ نہیں آتے. اس طرح روکا جا رہا ہے علماء کے راستے کو، اور علماء کرام کو شہید کیا گیا. لیکن ایک کو شہید کرو گے تو سینکڑوں پیدا ہوں گے انشاءاللہ. یہ سلسلہ رکے گا نہیں. ہم ایک کاس کے ساتھ وابستہ ہیں،
ہم نے اس کاس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. آج حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کا نظریہ آج بھی ہمارے اندر ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اور جتنی نفیس طبیعت کے حضرت مولانا غلام نبی شاہ صاحب تھے، اور انہوں نے اپنی اس نفیس طبیعت کو اپنے لیے عذر نہیں بنایا کہ میں سیاست کے میدان میں کردار نہیں ادا کر سکتا. آپ کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. اور ایک عذر ان حکمرانوں کا، قانون سازی کرتے ہیں، قانون سازی پر جب آپ کے پاس نجی محفلوں میں آتے ہیں کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم نہیں روک سکتے. عذر گناہ بدتر از گناہ. تو یہ ہمارے حکمران ہیں. ان حکمرانوں سے ہم، قائد جمعیت نے فرمایا کہ ہم نے ان حکمرانوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. اور جو لوگ اس قسم کا مذاق قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان کے اندر اقتصادیات ترقی کر رہے ہیں، آج میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ گزشتہ 6-7 برسوں میں کتنے اربوں ڈالر پاکستانی اپنی سرمایہ کاری وہ بیرونی ملک لے گئے ہیں. آپ کے کتنے ہزاروں ہنرمند پاکستان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیرون ملک چلے گئے. آپ کے تعلیمی ادارے تباہ و برباد. آج کروڑوں بچے جو 6 سال سے 16 سال تک کی عمر کے ہیں وہ تعلیم سے پاکستان میں محروم ہیں، بنیادی تعلیم سے بھی محروم ہیں. لیکن دوسری طرف آپ مدارس کے تعلیمی نظام پر انگلیاں کھڑی کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے امتیاز ہے کہ پاکستان کے اندر صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان اس سال 1,16,000 حفاظ کرام تیار کر چکا ہے، ایک سال. اور گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ اعزاز بھی پاکستان کے پاس ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں حفاظ کرام کی سب سے بڑی تعداد وفاق المدارس العربیہ پاکستان تیار کر رہا ہے. لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کو صدارتی محل بلا کر یہ ایوارڈ دیا گیا ہو کہ جو خدمت مدارس میں پاکستان اس امت کے ایمان کے تحفظ کے لیے، ان کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، ان کے نظریے کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، اس پر ہم ان کو یہ ایوارڈ دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے تھے اصحابی کالنجوم. آج ایوان صدر میں جو سٹارز ایوارڈ وصول کرتے ہیں، اگر شرمندگی ہوتی ہے ان کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے. یہ یقین رکھیں اور اس اعتماد کے ساتھ کہ جس طرح ہمارے حکمرانوں نے اپنی خود مختاری پر کمپرومائز کیا ہے، آج آئین میں قانون سازیاں ہو رہی ہیں تو وہ مغرب کے خواہشات کی تکمیل کے لیے ہو رہی ہیں. ہم نہ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ مدارس کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہم اپنے اکابرین کے ساتھ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس میدان میں انشاءاللہ جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اور گزشتہ دنوں علماء نے ایک موقف مدارس کے حوالے سے اختیار کیا. آپ نے سنا ہوگا کراچی میں علماء کرام نے ایک اعلامیہ، متفقہ اعلامیہ جاری کیا، اور گزشتہ شب ایک ایڈوائزری جاری کی گئی کہ فلاں دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اور فلاں بھی دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اور فلاں بھی دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. تو پاکستان میں کون ہے جو نشانے پر نہیں ہے؟ آج آپ کے جنوبی اضلاع جل رہے ہیں، وہاں آپ کے سکول بند ہیں، وہاں پر کاروبار تباہ و برباد ہو چکے ہیں. قبائل کے اندر 70% وہاں کے قبائلی لوگ اپنے قبائل، اپنے گھر باہر چھوڑ چکے ہیں. آج بلوچستان کے اندر بدامنی اتنی ہے کہ وہاں کا وزیر اعلیٰ پبلک کے اندر نہیں جا سکتا، وہاں کا وزیر پبلک کے اندر نہیں جا سکتا، اور اسی لیے نہیں جا سکتا کہ وہ قوم کے نمائندے نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، اور ہم نے ان کی ایسے اقتدار کو مسترد کیا ہے. آج بھی بلوچستان کے اندر وہاں کے لوگوں کی ترجمان جمعیت علماء اسلام ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی اس قوم کی ترجمان جمعیت علماء اسلام ہے. تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے.
तुम हमें डरा नहीं सकते, नाम मैं नहीं लेना चाहता, जिनकी एडवाइजरी पर जारी की गई। हमें इलेक्शनों में एडवाइजरी जारी होती रही कि आपको खतरा है। इनको भी जो इलेक्शन लड़े हैं उन सबको हुई होगी। और कोई इलेक्शन ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें हमारे उम्मीदवारों को निशाना नहीं बनाया गया, उन पर हमले न किए गए हों। 2013 में 13 से कबल कायदे जमीयत पर 2 हमले हुए। उसके बाद मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब पर हमला हुआ, जमीयत उलमाए इस्लाम के सूबाई अमीर थे। उसके बाद हैदरी साहब के ऊपर हमला हुआ, हाफिज अब्दुल्ला साहब पर हुआ, 2018 में मुझ पर हुआ, 2021 में मुझ पर हुआ और 2024 में मुझ पर हुआ। इस बात का हमने कौम के सामने इजहार नहीं किया। हम उसी मैदान में आपका मुकाबला करते रहे, इंतखाबात लड़े, या वो लोग हमें इलेक्शन के हमारे मुकाबले में थे जिनको हम गैर रियासती अनासर के तौर पर पुकारते हैं, या हमारे अपने इदारे हमें नोटिस जारी कर रहे थे कि आपको खतरा है। और 2024 में तो कमाल की बात यह है कि मुझ पर हमला हुआ, जिन्होंने हमला किया हमने उनको दबोच लिया अल्लाह की तरफ से। पुलिस के हवाले हमने किया, पुलिस के कानून नाफिज करने वाले इदारों का मेरे घर पहुंचने से पहले फोन आ चुका था कि ये तो हमारे लोग हैं, नाम नहीं लेता। ये इनकी एडवाइजरीज हैं और ये इनका पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का फलसफा और तसव्वुर है। कितनी कुर्बानियां चाहिए। तुमने हमारे अकाबिरीन को शहीद किया, उसके बावजूद भी तुम पाकिस्तान में तनज़्ज़ुरी की तरफ जा रहे हो। तुम्हारी मईशत तनज़्ज़ुरी की तरफ जा रही है, तुम्हारी सियासी अदम इस्तेहकाम उरूज पर पहुंच चुका है। आज कुछ लोग इक़्तिदार में जरूर होंगे और वो अपने आप को वहां पर महफूज भी समझ रहे होंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हफ्तों और महीनों का तो टाइम नहीं दे रहा, लेकिन बहुत जल्द आएंगे। तो आपसे मुखातब हूं, जुर्रत के साथ आगे बढ़ना, किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। और जो हमारे मध्य मुकाबिल हैं, सियासतदानों की बात कर रहा हूं, वो आपके मध्य मुकाबिल है ही नहीं असल में। वो तो बेचारे हैं। हम अगर कौम को खुद मुख्तार और पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं तो उसमें ये सियासतदान भी खुद मुख्तार होंगे। तो यही गुजारिशात आज के दिन के लिए इसी पर इक्तिफा करता हूं। इंशाअल्लाह जब आइंदा आएंगे तो ये स्पीकर भी ठीक होंगे और वक्त भी होगा इंशाअल्लाह, तो तवील गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस अमानत की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को इसी तरह दीन इस्लाम की इशाअत के लिए और तरक्की दे। इंशाअल्लाह मदारिस भी बढ़ाएंगे, उलमाए किराम भी बढ़ाएंगे, हुफ़ाज़ की तादाद भी बढ़ाएंगे, और ये जो 3-3 साल के लिए इक़्तिदार में आते हैं और 5-5 साल के लिए, इनको अपने किरदार और अमल से बताएंगे कि पाकिस्तान इस्लामी रियासत है और इसमें इस्लामी निज़ाम ही चल सकता है, दूसरा कोई निज़ाम यहाँ पर नहीं चल सकता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।